ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا کہ نہیں ہے مخفی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ آسمان میں ہوا وہی ہے الذی جو کہ یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یخفا مخفی، اخفا اور خفیہ، الارضی ارض و سما اراضی اور کرۂ ارض، السمائی ارض سما کتب سماویہ، یصورکم تصویر مصور یا صورت، الارحام رحم رحم مادر یا صلہ رحمی، کیفا کیفیت بہر کیف اور پر کیف، یشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ اور مشیت الہی، الحکیم حکیم حکیم میں حکمت حکمہ۔ ان آیت میں یہ کہا گیا ہے بے شک نہیں ہے مخفی اللہ سے کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، یعنی آسمان و زمین میں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ علیم ذات بالصدور ہے، دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، وہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، زمینوں کو اور آسمانوں کو، تو ایسے کس طرح سے ممکن ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہو یا چھپی ہوئی ہو؟ اور وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں ماؤں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش کی طرف اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ وہ انسان کی تخلیق پانی سے کرتا ہے۔ وہ پانی میں، پانی کے اوپر تصویر بنانا، پانی کے اندر اس کو ایک وجود دینا، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ ہم عام طور پہ دنیا میں پانی کے اوپر تصویر بنانا یہ اس طرح کے کام کرنے سے بالکل عاجز ہیں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے، پانی میں بناتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس شان کے، کسی کی شان اتنی نہیں کہ کسی کی عبادت کی جا سکے۔ وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اور ایسی ذات جو بے نیاز ہے وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ ہم انسانوں کو عام طور پہ زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے سہاروں کی، ایک دوسرے کی سپورٹ کی، ایک دوسرے کی مدد کی، مختلف معاملات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم کھانا ہے، پہننا ہے، پینا ہے، کھانے کے لیے ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ کوئی شخص اگر فصل بوئے گا، کاٹے گا، وہ پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے پکانے کا پروسیس اور یہ سارے کام ہوں گے تو ہم کھا سکیں گے۔ اسی طرح سے پہننے کا، جب تک کہ کپاس کے بیج نہیں لگیں گے، کپاس نہیں اگے گی، وہ ایک پورا پروسیس ریڈی نہیں ہوگا، کپڑا ہمارے پہننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی میں، اور کپڑا تیار کرنے کے بعد اس کو پہننے کے لیے، سلائی کے لیے ہم درزی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں بیمار ہیں تو ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں۔ ہم کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی دوسرے کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اکیلے اپنی زندگی میں تمام معاملات کو خود سیٹل ڈاؤن کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو کسی کی مدد کی، کسی کی سپورٹ کی، کسی کی کوآپریشن کی، کسی بھی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہی ذات ایسی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی کسی کو جنا نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں خود اپنے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آگے سر جھکانے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رہتی دنیا تک اپنے دین کی، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ اور اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لیتا رہے اور ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک.